ویلکم بیک ویورز. وٹ صاحب آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ایکسٹریمسٹ اگر مذہب کی طرف جائیں گے تو کمال کر دیں, اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے. اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہے کہ کوئی ایسے حالات آ جائیں گے پھر نماز بھی بھول جائے گی اور اپنا جناب معاملہ ہی نہیں بھول جاتے ہیں. اچھا دوسرا, جیسی سوسائٹی ملے گی نا, سوسائٹی کو جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں, جیسا ماحول بھی ہے ویسے اڈیپٹیبل. لیکن ان دی لانگ رن مطلب یہ ہے کہ ان کے عجیب کمپلیکیشن لائف ہے, ان کو آدمی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا. سنیں میری بات, اب یہ بول رہے ہیں نا لوگ, مطلب یہ ٹاک شو بھی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ, لیکن اندر کا اصل جو ہے نا وہ اپنا وہ بساط جو ہے بہت بڑا آدمی ہے. اور اپنے یہ کہتے ہیں کہ اصول بڑے ہوتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ لوگ اپنے اصول خود سیٹ کرتے ہیں, اپنی گفتگو خود کرتے ہیں, اپنا نصب بیان خود دیتے ہیں اور دوسرے کو پیچھے لگاتے ہیں, یہ انیشیٹو لیتے ہیں. یہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ پیچھے فالو کریں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اصول خود بناتے ہیں, آپ انیشیٹو خود لیتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بعض اوقات زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ایک سیاستدان کی زندگی میں یہ مرحلہ ہر وقت آیا ہوتا ہے, اس نے فیصلے کرنے ہیں. تو جب ہم فیصلے کریں, جو فیصلے اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں, تو پھر وہ فیصلے جو ہیں وہ سچے اور سچے اصولوں کے تابع ہونے چاہیے, ان میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا نقصان ہو یا فائدہ ہو, اس سے بالا تر ہو کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے. اور میں پاپولر پالیٹکس ہر وقت نہیں کرتا, میں اس کا بلیور بھی نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پہ متفق ہو گیا ہے تو پھر آپ کو وہ کام کر گزرنا چاہیے. اچھا, کیا میں آپ کو کہوں آپ اسپونٹینیس پرسن ہیں, آپ پلاننگ سے نہیں چلتے, آپ کو ایک دم جو ہوتے ہیں نا ایک آئیڈیا ایک دم سے آتا ہے اسپونٹینیس؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, کبھی یکدم آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے, کبھی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے. منصوبہ بندی بہت ضروری ہے. اچھا چلیں جی, ان کا جو نام کا جو ستارہ ہے نا, 7 نام سے اگر دیکھتے ہیں تو سیٹرن میں آ جاتے ہیں, ارتھ سائن میں آپ آتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ تو ہیں ٹیم ورک والے آدمی ہیں, کیونکہ سیٹرن تو یہ تو ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوتے ہیں. چاہے پیسہ آ جائے یا عزت وقار شہرت کچھ بھی ہو نا, تو یہ لوگ زیادہ تر ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں. اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ڈیٹ آف برتھ کا سٹارٹ 4 کے نمبر سے ہے. شروع کی زندگی سلو, میچیور ایج ان کا زیادہ ایکسیلنس والا گزرتا ہے. اور اس میں بھی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں نا تو یہ پچھلے 2.5 برس سے 3 برس سے ان کا لک قسمت جو ہے ان کے ساتھ چلنا شروع ہوا ہے, اور ابھی اس کا آگے بھی ٹینیور اچھا خاصا چلنا ہے. اچھا, یہ تو کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھی ٹیم ممبر ہیں, تو یہ ہمیں بتائیے کہ کس حد تک آپ سیکریفائزنگ ہیں اس لحاظ سے ٹیم ایز اے ٹیم ممبر؟ خود کہنا تو اچھا نہیں لگتا میرا. تو خود بھی آپ تعریف کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ ٹیم کے ساتھ میں چلتا ہوں, ایز اے ٹیم ممبر بھی میں کام کرتا ہوں اور اپنی ٹیم بنا کر بھی کام کرتا ہوں. لیکن آپ کے اندر وہ اٹھتا ہے جذبہ, وہ آپ مانتے ہیں؟ کس چیز کا؟ جب آپ کے اوپر کوئی بھی تھوڑی سی ناانصافی ہو تو وہ جذبہ آپ کا اٹھتا ضرور ہے. وہ بہت ضروری ہے نا جی, اس کے بغیر تو پھر کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ غلط بات کو روک نہیں سکتے, سچ بات کہہ نہیں سکتے, مصلحتوں کا شکار ہو جائے, پھر تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا. اور صاحب تھوڑا سا بتائیے اور چیزوں کے بارے میں. میں بتاؤں بڑی باغ کام کی بتا رہا ہوں, یہ کہ باغی شخص یہ ظلم کے ساتھ نہ باغی, اس کو یہ اگر کسی نے باغی آدمی دیکھنا ہے نا, بغاوت کا جو حامل ہے وہ ساتھ ہے. آپ یہ ساتھ یقین کرو, میں بتاؤں نہیں, یہ میں بتاؤں آگے وقت ایسا آ رہا ہے, بتا رہا ہوں میں آپ کو, وقت ایسا آ رہا ہے کہ اس کو اپنے سے لڑنا پڑے گا, یہ چھوڑ جائے گا سب کو, پاس ہو گیا ہر چیز کے سامنے. یہ شخص جب تہیہ کرتا ہے, جب ارادہ پکا کر, ڈٹرمینیشن بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ ویل پاور اس قدر زیادہ ہے کہ میں کہتا ہوں تو یہ دیوار کو توڑ دے گا. ایسے انرجیٹک ہے, اس میں اب تڑپ رہتی ہے ہر وقت, یہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے بندے. بغاوت کی بات اس حد تک درست ہے چونکہ یہ تو میرے بلڈ میں ہے. میرے والدین کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ روایات سے بغاوت کی ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی ہے. میں نے بھی اس کی قیمت ادا کی, آئندہ بھی کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس فیلڈ میں ہوں وہاں اگر ہم لوگ درست بات نہیں کریں گے, اگر ظلم کا سامنا نہیں کریں گے, اگر ناانصافی کو کنڈیم نہیں کریں گے اور اس سے بغاوت نہیں کریں گے, تو پھر ہم اپنے کام سے انصاف نہیں کرتے. اچھا شہباز تھوڑا سا اور. جی اچھا, ایک یہ ہے کہ پرسنالٹی کا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں نا حصہ, ان کی 3 ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے, زیادہ نہیں کر دیا کچھ نہیں, وہ میں نے تو ڈبل کر دی تھی, آپ نے ٹرپل کر دی ہے. وہ پتہ ہے میں آپ کو کیوں کہتا ہوں, وہ اس وجہ سے کہ رفیق نام جو ہے وہ وینس میں یعنی آرٹ, لو, ان چیزوں میں آتا ہے. جو کہتے ہیں میں شاعر, ہاں ایس لیٹر جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ محنت جد و جہد کرنے والوں کا ہے. اور جو ان کا ستارہ ایکچولی اسکارپیو ہے تو وہ لڑائی جھگڑے والا ہے. اب وہ ایکچولی مارس تو بلڈ شیڈ کا بھی ستارہ ہے. اب وہ بلڈ. اچھا ایک آپ جھگڑالو ہیں؟
جھگڑالو کی کئی مطلب ہے، میں جسے آپ لڑائی سمجھتے ہیں اس سے تو میں بہت گریز کرتا ہوں جی. میں آپ کو میں آپ کے ساتھ لڑ لوں تو آپ نہیں لڑیں گے؟ نہیں، لڑا جا بھی سکتا ہے اگر اس کی ضرورت ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں لڑائیوں سے بہت گریزاں قسم کا آدمی ہوں. میں نے زندگی میں اپنی ینگ ایج میں بہت سی لڑائیاں بڑے قریب سے دیکھی ہیں، اور طرح کی لڑائیاں بھی دیکھی ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھگڑوں کے نتیجے کبھی درست نہیں نکلتے، اور فساد کو، لڑائی کو، جھگڑے کو ایوائڈ کرنا چاہیے، راستے بنانے چاہیے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جھگڑالو ہے، یہ اس پہ سنیں میں بتاؤں نا، جھگڑالو میں ساتھ اور بھی دیکھو، میں بتاؤں یہ اسٹار کی بات ہے، میں بتاؤں یہ نمبر کمال کا بنا ہے 4 5 6 اور 5 نمبر بیسک، 5 نمبر سب سے بڑا جھگڑالو ہے کہ نہیں ہے. جھگڑالو نے دیکھو لیتے ہیں، ہی از ان ہیبٹ آف انوائٹنگ دی وریز، وری کو خود انوائٹ کرتے ہیں، اگر نہ ہے تو خود کہتے ہیں ہمیں تنگ کرو. دوسری بات، اچھا دوسری یہ بات ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا جو سارا سینیریو بنتا ہے اس لحاظ سے کہ یہ شخص جو ہے اپنی دنیا کا آپ مالک ہے، کبھی نہیں بنا. یہ آدمی ہمیشہ آگے چلے گا، یہ پیچھے کبھی نہیں جا سکتے، آگے چلیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہر آدمی آسانی. ان کی بیوی نے بھی ان کو انڈرسٹینڈ ابھی تک نہیں کیا. اچھا چلے سنیں میری بات، اللہ کے نام سب اس پہ ہاٹ ڈسکشن اس کی بات کریں گے. آپ بتائیے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے. اچھا وٹو صاحب، ویسے آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں آپ ڈینائی نہیں کر سکتا، آپ کا علم بہت زیادہ ہے، لیکن اگر میں کنونسڈ ہو جاؤں کہ جس شخص کے پیچھے میں چل رہا ہوں وہ جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو میں بہت کمفرٹیبل ہوں. اور میں جن کے ساتھ اس وقت ہوں میں کسی مجبوری کی بنیاد پہ نہیں ہوں، میں اپنے ایک نظریے اور اصول کی بنیاد پہ ہوں، اور میں اسی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں کہ میں کنونسڈ ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر گزرنا چاہتے ہیں. اور اگر مجھے پتا ہو کہ جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو میں ایک لمحہ ساتھ نہیں رہنے والا. اچھا میں آپ کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی لائف ہمیشہ ٹرانسفارم ہوگی، یعنی آپ کی پرسنالٹی سے لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جیسے 180 ڈگری پہ ٹرن ہوتی ہے. جب آپ بچپن میں تھے تو آپ ڈفرینٹ تھے، پھر جب آپ کی ایڈلٹ لائف میں آئی تو یو ڈیفینیٹلی ٹرانسفارمڈ یور سیلف. آپ کس حد تک کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا، مجھے اجازت ہے میں کہہ دوں؟ جی آپ کہیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ شروع دن سے ہی جو ہے میری اسکولنگ سے اور پرائمری اسکول سے جو ہے ایسی ہیں، ایسا ہی ہوں. سیریس ہوں، سیریس ہوں، بہت زیادہ ایکسٹرا سیریس ہوں. یہ نہیں کہ بور بہت ہوں، لیکن ایکسٹرا سیریس ہوں. حالات بھی ایسے فیس کیے ہیں جس میں تلخیاں اور مشکلات بہت زیادہ تھیں، تو اس لیے میں نے بچپن اور لڑکپن کو انجوائے نہیں کیا جس طرح لوگ کرتے ہیں. مجھے بچپن میں ہی بڑا ہونا پڑ گیا. آپ چینج تو ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی چینجز آپ کی لائف میں آئی ہیں. ایک چیز کی تبدیلی ہے وہ میں مانتا ہوں، غصہ اور رد عمل یہ بہت شدید تھا بچپن میں، اس کو میں نے سالوں کے پروسیس کے تحت کافی کنٹرول کر لیا. اچھا شہباز، ان کی پاسٹ لائف کے بارے تھوڑے سے بتاتے ہیں. اگر پاسٹ لائف کو دیکھتے ہیں نا تو جو آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے اس حساب سے تو آپ زندگی میں یہ جو ارلی 20s والا جو ٹائم تھا نا، وہیں سے آپ کی قسمت، حالات یعنی جو 1983 1985 1988 یہ وہ سال تھے جہاں پر آپ کی زندگی میں نا اسٹرگل، ایفرٹس، ایسا سارا کچھ زیادہ تھا. اور پھر نا پیدائش کے وقت سے ان کے اوپر مون، سیٹرن یہ اکٹھے ہیں. آپ ایک فکسڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں کہ یہ کرنا ہے، وہ آپ چاہے سلو کریں اس چیز کو، لیکن آپ اس چیز کو، اس کام کو کر کے چھوڑیں گے. اچھا what he said یہ ٹھیک ہے. اصل میں زندگی کے کئی فیزز ہیں. میں جب ابھی 10 سال کا نہیں تھا تو میرے والد کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، تو ایک بہت مشکل غربت کا دور بھی تھا، ہارڈشپس بھی تھیں اور پریشرز بھی بہت زیادہ تھے. جو حکمران جماعت تھی انہوں نے اسیسینیٹ کیا تھا بھٹو مروم کے دور میں. اور اس کے بعد جب ہم اس فیز سے نکلے ہیں تو میں جب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں گیا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی جو آپ نے ٹائم بتایا 82 سے لے کے آن ورڈ تقریباً 86 تک سخت ترین مشکل دور تھا. پتہ نہیں تھا کہ واپس بھی زندہ آئیں گے گھر یا نہیں. جو لوگ اس وقت تھے انہیں اس بات کا پتہ ہے، وہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب مسلم لیگ میں پالیٹکس کی ہے تو اس وقت بھی جو میری اس وقت لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ اختلاف تھا، اور خاصا شدید اختلاف تھا. تو لیکن پھر بعد کے سال سموتھ ہیں. ہاں وہ چونکہ نا جب آپ کی ایج تھی نا 22 سے اوپر کی، جو میں نے جس طرح کہا 1982 کے بعد کا جو فیز تھا، وہیں سے آپ کی زندگی کی دراصل سٹرگل کا فیز شروع ہوا. لیکن اگر آپ کا ادھر ایجوکیشن نہ ہوتا تو آپ یقیناً کوئی بزنس میں آ چکے ہوئے ہوتے یا کام میں، چھوٹے کام میں یا جس بھی لیول پر، ادھر آپ کی زندگی میں جد و جہد آنی ہی تھی. آپ جو بھی ایجوکیشن لیتے نا آپ کی قسمت میں ٹوٹ کر ایجوکیشن آنی تھی. چلیں اس کو کنٹینیو کریں گے. ویورز ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں. سو اسٹے ود اس.